نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھ کے اشراق تک بیٹھنے کے بارے میں جو فضیلت آئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس کے بارے میں واضح رہے کہ اشراق کی نماز کا مکمل ثواب اور مخصوص فضیلت حاصل کرنے کے لیے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر اشراق پڑھنے تک اسی جگہ بیٹھنا ضروری ہے۔ البتہ ویسے ہی فجر کی نماز کے بعد سے اشراق تک بیٹھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر اپنی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے اور پھر اٹھ کر کم از کم 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیں، تو اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، صفحہ نمبر جلد 4 اور صفحہ نمبر 262۔ اسی طرح کنز العمال کے اندر بھی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152، اور جامع الاصول فی احادیث الرسول جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 401۔ تو حدیث میں ہے کہ جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر طلوع آفتاب تک اسی جگہ پر بیٹھا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا، پھر آفتاب طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے تاکید ارشاد فرمایا پورے حج اور عمرے کا، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو مذکورہ فضیلت کامل طریقے پر تو اس شخص کے لیے ہے جو فجر پڑھ کر مسجد ہی میں اپنی جگہ پر بیٹھا، ذکر اللہ میں مشغول رہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک اسی جگہ پر بیٹھنے کا تھا۔ اس لیے مسجد ہی میں اشراق تک بیٹھ کر ذکر وغیرہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ البتہ یہ بھی ہے کہ اشراق کی نماز کی فضیلت مستقلاً حدیث میں وارد ہے، وہ فضیلت آپ کو بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ جو شخص دن کی ابتدا میں یہ نماز پڑھ لے کہ میں دن کے آخر تک اس کے لیے کفایت کروں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔